مردار چاروکا السلام علیکم مراکش بزانہ ماشمارا وشت کنی اکرندی پدا آبنا اور مزے سرا کشوچیل سببا دنیا ہاتیل ایک مزنی بحرانی ودی بوتا تو ترست ہمیشہ کہ آبنا اور مزے تنازع سرا بندات بوتے گئے ای جڑپ کے ہستے اکرندی پدا مڈل ایسٹا طویل اور خطرناک شکلیں اختیار کت کنا تو 28 فروری 2026 ودی کے امریکہ ایران سرا ارش کتگا اسرائیل ارش کتگا چرشے پت امریکہ کستے جنگ آواز بوتے جنگ کستے باز پرولانگ تو چریشے سبا مگندے کہ دنیا تیل ہے یا فیول کرائسس آئل کرائسس دومینیم کا آئی پرائسس کے ہستے سک باز آئیک بوتا چرشے سبا دنیا ایک مہنگائی ایک نوکے سلسلہ ہی بندات بود پرے گستگی ماہ ودی کے مذاکراتی عملی بندات کنگ بودتگا جینوا تو آئیے تو کا پاکستان نے ایک مزنی سفارتی کر دیا چرشے دومی کردار کے ہستے قطرے گا تو مدستقی حصہ وزیر اعظم پاکستان ایران اور امریکہ نے مگا یہ معاہدے سرا سائن کنک بودتگا چرشی پد دنیا عالمی منڈیا تیل قیمت کے ہستا آہاں مزنے کے ساتھ کمیات تو پاکستان ہم جو کہ جنگ دوران تیل قیمت نیاد گیش بودتگتا تو آئی تو کو کمی آگ گندات بو بل ایک رندی پدا آئی کرائسس بندات بودتا ایران کے ہستے اپنا رمضہ بند کرنے کے دھمکیاں دیا گئیں یا تقریباً بند کتا ہو دوم نمگا ایران یا امریکہ کے ہستے ٹیکس وصولیے سرا دیکھو دومیا گوں دیم بدیما تو اپنا رمضہ ٹیکس وصول کرنے کے سوال سرا ٹرمپ متسا طرز عمل کے ہستے گندگ بو گائیں بل دوم نمگا گندگائیں کہ ایران سرا امریکی عرش کے ہستہ برجاں تو مغربی ایران جتائیں دمگا عرش کنک بوتا ارموزے اپنا ارموزے ناکہ بندی اور ٹرمپا ای بی آر داتا کیا دیم ابتگا ایران پاور ہاؤسز یا آئیے بریجز کے ہستان سرا عملہ کا دنی کا ایران سرا بمباریا سی اپت مردم بیران صدانی کچا زخمی بوتا دومی نمگا ایران نے پارلیمنٹا کے ہستے امریکہ ایم او یو اے واپس زور گئے یا ختم کرنے گئے مطالبہ کوتا تو یکرندے پدا جنگی صورتحال کے ہستے چوڑا پیدا بوتا ایک معاہدے بوتا آیا یہ معاہدہ انچو کمپرینسپ نہ بوتا تو یکرندے پدا امریکہ کے ہستے ایران مذاکرات ٹیبل سرا آرگے اسٹیٹمنٹا دیے گئے تو آئی کچھ ہمیشہ کہ ایران مذاکرات واسطے دیما نیت ہیں تو آئی سرا تاریخ بدترین عملہ کنک بھی تو یہ دوئی ملکان درمیانہ جنگ ایک کشوچیل جڑپ کے ہستا یہ دنیا واسطہ یا خاص طور پر ایشیائی ملکان واسطے ایک مزنی درد سری جو بودتگا تو پمیش کا کہ ادا پٹرول ہے یا تیل کرائسس یا تیل پرائسس کے ہستا انتہائی برزارہ گاؤں چرشی سب عام ملوک کے سرا ایشی ایک بدی اثری کپتا چونکہ پاکستان میں گندگائیں کہ جنگی صورتحال ختم ہوا پد پٹرول نہاد کے ہستا عام مزنے کے ساتھ کمی اتگا مزنے کے ساتھ کمی کچھ ہمیشہ کہ جنگ دورانہ تیل کے ہستان قیمت مزنے ادیا گیش بودتگا تو آئی تو کوئی چیزی کمی کنک بودتگا لیکن پدا قدشات ہمیشہ کہ آئیے سرا تیل کے نیادان سرا ایک پدا گیشی کنک بھی او اشیے معاملات کے ہستے عام مردم سارا فیس کنک کپا تو اس سرجمی صورتحال سرا مروچی ما پتران کنے ادھر لائن سرا میرنا سینئر تجزیہ کار اور سابق سفیر امرداری کنگائیں جی آر بلوچ صاحب آئیے ہم گیشن کا پتران کر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. تو سر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا معاہدہ ہوا, اس میں وزیر اعظم پاکستان نے سائن کیے, قطر کے وزیر اعظم نے سائن کیے, ایران اور امریکہ کی طرف سے بھی اس پہ سائن ہوا, لیکن اس کے باوجود جو ہے امریکہ ایک بار پھر حملہ آور ہے ایران پر. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی معاہدے کے بعد جو ہیں امریکہ اس معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا؟ دیکھیے, معاہدے کی پاسداری سے کہاں کا جہاں تک تعلق ہے, اس میں بہت سارے ایسی اس میں ایشوز ہیں جس میں بہت پرانی سیاست بھی ہے. پرانا جو ہے ایران کا اور امریکہ کا جو ہے آپس میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ اعتماد کا فقدان ہے, 47 کی دوری ہے, اور پھر یہ کہ پرووکیشن بھی ہے, اور کچھ اسپوائلر کا رول بھی ہے جو کہ امریکہ میں بھی ہے اور ایران کے اندر بھی ہے. لہٰذا یہ دونوں طرف سے زیادتی ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پوری کاوش تھی پاکستان کی, باقی دوستوں کی, ہمیں بہت تشویش ہے. ایک تو وہ اتنی بڑی کاوش جو تھی وہ ناکام ایک لحاظ سے اس کو بہت بڑا جو ہے وہ جھٹکا لگا ہے, یا اس کو بہت بڑا سیٹ بیک لگا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ خطہ جو ہے
وہ بہت خطرناک طریقے سے جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے. تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے اس وقت کہ انرجی کرائسس ہوئیں گے. اور تو اس میں یہ ہے کہ کیا کر سکتے ہیں، یہ سوچنا پڑے گا ہمیں کہ کیا کیا جائے. تو پاکستان کا یہی موقف آیا ہے کہ ہم جائے کہ ہمیں بہت اس چیز پہ تشویش ہے، لیکن ہم اپنی ثالثی کی جو کوششیں ہیں وہ ہم جاری رکھیں گے، اور اس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، پرائم منسٹر صاحب اور فارن منسٹر اپنے اپنے لیول پہ جہاں جہاں کہیں بھی کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، جن دوستوں کا کوآپریشن چاہیے، چائنا کا ہے، ایجپٹ، سعودی عرب، ٹرکی، وہ سب آپس سے مل کے کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہاں پہ اسٹیٹ آف ہارموز پہ وہ بہت خطرناک صورت اختیار کرتی ہے. تو جیسا صاحب ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز جو ایک انٹرویو میں انہوں نے ٹرمپ صاحب نے بہت ایک دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا. انہوں نے کہا آئندہ ہفتے جو پاور ہاؤسز ہیں یا بجلی گھر پلوں کو تباہ کریں گے ایران میں. تو کیا ایران آنے والے دنوں میں بہت بڑا حملہ کر سکتا ہے ایران پر امریکہ؟ بالکل جی، اس کا بہت بڑا خطرہ ہے کہ ایران کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، اور ایران جو ہے انٹرن پھر حملہ کر سکتا ہے جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں جی سی سی کے. اور اس سے کیا ہے کہ بہت بڑا خطرہ اس لیے کہ تقریباً دنیا کی جو آئل پروڈکشن کا بہت بڑا حصہ جی سی سی سے آتا ہے. ان کی اکانومی بہت ونڈریبل بھی ہیں، اس لیے کہ ایک تو وہ سمندر کے راستے اپنا آئل گیس بیچتے ہیں، وہ بند ہو گیا ہے اسٹیٹ افروں سے. دوسرا یہ کہ ان کی جو ٹورزم ہے، انویسٹمنٹ ہے، ری ایکسپورٹ ہے، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے. اس سے ان کی اکانومی کو بہت بڑا دھچکا لگے گا، اور اس میں ہمارا بڑا خطرہ ہے کہ پاکستان کے تقریباً 60 لاکھ لوگ، 6 ملین پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں. وہ تقریباً 25 to 26 بلین ڈالرز ریمیٹنسز ہر سال آتے ہیں ہمارے، انہی کی انویسٹمنٹ ہے ہمارے پاس. سو آئی تھنک ہمارے لیے بہت خطرات بھی ہیں اور چیلنجز بھی ہیں. اس لیے پاکستان چاہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے، بات چیت کے طریقے سے اس کو سالو کیا جائے. جی، لیکن جو آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز، جس میں جو یہ تنازع اس میں شروع ہوا تو وہاں سے جھڑپیں شروع ہوئی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے مڈل ایسٹ میں ایک طویل اور خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے؟ جو مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں آبنائے ہرمز پر کشیدہ صورتحال کے باعث؟ جی بالکل، ڈیفینیٹلی بہت بہت خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے. دیکھو اگر ان کے ایران کے حملے اور مزید بڑھ جاتے ہیں جی سی سی کے اوپر، تو اگر جی سی سی کی طرف سے بھی جواب آتا ہے تو ایک ریجنل وار امنگ دا مسلم کنٹریز شروع ہو جاتی ہے ایران اور عرب ملکوں کی. اسرائیل تو آلریڈی وہاں پہ طاق میں بیٹھا ہوا ہے. امریکہ کے بھی وہ جو وار لابی ہے وہ کسی طرح سے چاہتی ہے کہ ان تمام ملک آپس میں لڑیں، اور خاص طور پہ اسرائیل چاہتا ہے کہ عرب ملک آپس میں اور ایران آپس میں لڑیں، اور یہ میوچل ایسی جنگ شروع ہو جائے جو ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور مسلمان ایک دوسرے کو خود ہی گلا کاٹ دیں. اللہ رحم کرے. جی، تو پاکستان نے جو ثالثی کا ایک کردار ادا کیا اس میں بہت بڑا پیش رفت ہوا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے قطر ہو یا پاکستان ہو، دوسرے ممالک جو اس جنگ کا خاتمہ مکمل طور پر چاہتے ہیں، کیا ان کی سفارتی کوششیں اب بھی برقرار ہیں کہ دونوں ممالک پھر مذاکرات کے ٹیبل پہ آئیں؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں ممالک ایران اور امریکہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آئیں اور اس مسئلے کو جو ہے ختم کریں؟ اس کا ایک راستہ یہ ہے، اور میں نے اس کا وہ ایک ایسے بھی آرٹیکل بھی لکھا ہے جو اخبار میں کل پرسوں آ جائے گا، کہ ایک کمیشن بنانا چاہیے، انٹرنیشنل کمیشن، میری ٹائم کمیشن فار اسٹیٹ آف ہارموز، جس کو ایک انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشنز کی آرگنائزیشن کرے. پھر میوچل جو اس کمیشن میں تمام لوگ ممبرز ہوئیں، جی سی سی کنٹریز، پاکستان، ایران، ٹرکی، ایون چائنا. It should be open to all، جس کا بھی انٹرسٹ اسٹیٹ آف ہارموز میں ہے وہ تمام اس کو سائن کرے، اور وہ پھر ایک انٹرنیشنل اٹانومس باڈی ہو جو اس کو گورن کرے. اس کے رول جو ہیں وہ انٹرنیشنل جو لا ہے، لا آف دا سی، اس کے مطابق متعین کریں. اور اس کو ظاہر ہے کچھ پریویلیجز ضرور ہیں ایران کے اور عمان کے، وہ اس میں ریکگنائز کیے جائیں، لیکن ہیز ٹو بی اے میوچل ریجنل کوآپریشن. اس کے بغیر پھر باہر کی ایکسٹرا ریجنل جو قوتیں ہیں وہ آ کے ڈکٹیٹ کریں گی، امپوز کریں گی
توڑیں گی اتحاد کو مسلمانوں کے، عربوں کے، اور اس سے مزید اور جو ہے وہ خون خرابے ہو سکتا ہے، جنگ بھی آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ بڑی ہی نقصان دہ جنگ ہوگی. جی تو لیکن جی صاحب، جو پچھلے ماہ مذاکرات ہوئے تو اس میں آپ نے کمیشن بنانے کی بات کی، بالکل آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا. تو اس مذاکرات میں یا اس معاہدے میں کیا کمزوری اور کوتاہی تھی جو کہ مؤثر ثابت نہ ہو سکی؟ میرے خیال ہے معاہدہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی اچھا ہے، بلکہ اتنا کمپریہنسو ہے کہ وہ تمام چیزوں کو ایک لحاظ سے ایک روڈ میپ دیتا ہے، اور اس پہ پوری دنیا کا ایک کنسنسس تھا کہ یہی روڈ میپ ہے جس کے ذریعے شارٹ ٹرم میں بھی اور لانگ ٹرم بھی سولوشن ہو سکتا ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ایک فریم ورک ہوگا فار نیوکلیئر کے لیے، نیوکلیئر ایشو کو سالو کرنے کے لیے ایک فریم ورک ہوگا، اسٹیٹ آف ہارموز کو سیٹل کرنے کے لیے ایک ہوگا کہ سینکشن کیسے اتریں گی، ان کا جو فروزن پیسہ ایران کا وہ کیسے واپس آئے گا. یہ تمام چیزیں اس کے اندر سیٹل تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس تمام کو جو ہے وہ ایک لحاظ سے اس کی وائلیشن ہو گئی ہے، جو کہ بذات خود ایک غیر قانونی بات ہے، چونکہ اس کو نو لیس ان دا پریزیڈنٹ آف امریکہ اینڈ دا پریزیڈنٹ آف ایران اینڈ دا پرائم منسٹر آف پاکستان ہیڈ سائنڈ اٹ. تو یہ کوئی معمولی ڈاکومنٹ نہیں تھا، یہ بہت اہم ہے، اس کی بڑی سینکٹیٹی ہے. لہٰذا میرا خیال ہے اس کا دوبارہ پھر ان کو اپنے پوزیشن کو ری وزٹ کرنا چاہیے، ایران کو بھی اور امریکہ کو بھی، اور دیکھنا یہ چاہیے کہ جو انہوں نے سائن کیا ہے، عہد کیا ہے دنیا کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، خطے کے ساتھ، امن کے ساتھ، اس کو وہ پورا کرے. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. جی آر صاحب چونکہ محبوبہ کا پتران کنگا سابق سفیر سینئر تجزیہ کار جی آر بلوچ صاحب آئی کوشش ہمیشہ کہ ایک معاہدہ باز کمپریہنسو بتا تو بلے اسے باوجود کہ استے معاہدہ پاسداری پوگا نہیں ودہ ایک جنگی صورتحال مگندگا ہے کہ ایک رنگ پدا آبنائے اور مزہ بندات بتا تو ایران ایک رنگ پدا آبنائے اور مزہ بندش یا اس طرح مجاز کے استے تیل بردار جاز آنی گوزہ کے سرا یا آنی تیل سپلائی کرنے کے سرا بندش جتا تو دومی نمگا مگندگائیں کہ ایران ہم ڈٹ کر مقابلہ کرنے گائیں. دومی نمگا ٹرمپ صاحب کہتے ہیں آئیے بیانات یا یہ اسٹیٹمنٹ انتہائی اشتعال انگیز بیانات تو آئیے کچھ ہمیشہ کہ آؤ کے اب تک ایران پاور ہاؤسز پل کے استھان تباہ کنک باں تو یہ ہم خدشہ اظہار کنک بو گائیں کہ ایران سر بمباریہ دنگتا سیوت مردم بیران صدانی کچا مردم زخمی بتگم تو ایرانی پارلیمنٹا امریکہ ایم او یو کے استیں ختم کرنے گئے مطالبہ ہوتا. دومی مگا ٹرمپ یہ وارن کرنے گئے کہ اگاں ایران کرنتے پدا مذاکرات نمگا نیت ہیں تو ایران سرا کے استیں تاریخ بدترین عملہ کنک بھی تو یہ صورتحال گردار کرنے گئے آترا مگنے کے دنیا عید کے ممالک کے کنٹریز کے استیں آنی چھ کردار بوگ لوٹی تو تنیگتا امریکہ نمگا شدید عملہ کے استیں کنک بتا اور اب کلا کا مسلسل بمباری درجنہ فوجی اہداف کے استیں نشانہ جوڑ کنک بتگاں تو ٹرمپ ایران انتہائی محفوظ خفیہ جوہری ٹھکانہ کے استیں آنی تباہ کرنے کے دھمکی داتا. تو یہ صورتحال تھا مگنے کے پاکستان قطر یا دیگے کنٹریز کے استیں آنی کردار بعض اہم یا چپ گستگیں دورہ ودی کے مذاکرات بتا تو ادھر گتا پاکستان ایک کردار ادا ہوتا تو قطر ایک کردار ہوتا اور دو نمگا چائنا کے استیں آئیے مذاکرات والا بعض اقدامات ہوتا. بل اس کے باوجود کے استیں ٹرمپ موجودہ ایرانی سر حملہ کا نگاہ ایران معاہدہ پاسداری کا نگاہ نہیں تو یہ بیانات میں شمع دیما مفاہمتی یاداشت کے استیں آئیے عدمئی شکل دیے گئے واسطہ ایران منجمد احساسہ کے استیں واغظاہر کرنے کے سر اتفاق بتا. بل اس کے باوجود اس امپلیمنٹیشن بو کا نہیں. بریک کے ضروری پتہ میں ساڑی بھی کشن کا پتران کریں.